بعض اوقات عورتیں خریداری وغیرہ کے لیے مارکیٹس میں جاتی ہیں اور وہاں پہ عورتوں کے لیے الگ جائے نماز بھی موجود ہوتی ہے۔ اس کے باوجود کیا کوئی عورت نقاب میں نماز ادا کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، فقہ حنفی کی روشنی میں اصلاً عورت کو نقاب میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، چہرہ کھولنا چاہیے، نقاب کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن جب کسی ایسی جگہ پر عورت موجود ہو کہ نماز کا ٹائم بھی بڑا کلوز ہے، اس کو نماز بھی ادا کرنی ہے، اور اگر وہ چہرہ کھولتی ہے تو وہاں کچھ اس قسم کے لوگ ہیں کہ اگر چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے تو ان کی طرف سے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، کوئی اور عزت کا جان کا خطرہ موجود ہے، تو ایسی صورت میں شریعت اجازت دے گی کہ نقاب میں نماز ادا کر لیں۔ اور اگر اطراف میں لوگ موجود ہیں لیکن اس قسم کی نیت کے لوگ یا برے لوگ موجود نظر نہیں آ رہے ہیں تو پھر نقاب اتار کر ہی نماز ادا کی جائے گی۔ یہ وہاں ہے جہاں لوگ موجود ہوں، اور جیسے کہ سوال میں کہا گیا کہ عورتوں کی الگ ایک جائے نماز بنی ہوئی ہے اور غالباً پھر وہ پردے کے اندر ہی ہوگی کہ جہاں پر نگاہ پڑنے کا اندیشہ نہیں ہوگا، تو ایسی جگہ پھر نقاب کے بغیر پڑھنا ہی لازم ہوگا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ ان کے پاس نصاب کے برابر رقم یا کوئی چیز موجود ہے لیکن ان پہ قرضہ بھی ہے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ یہ بارہا بتایا گیا کہ اگر نصاب مکمل ہو تو پھر انسان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ قرض جو اس کے اوپر لازم ہے، یعنی سال تمام ہو گیا نصاب پر، اب اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ قرض فوری طور پر ادا کرنا ہے یا میعادی ہے، اس کو کافی عرصے بعد یعنی 3-6 مہینے بعد اس کو ادا کرنا ہے۔ جیسے بعض اوقات 6 منتھس کی انسٹالمنٹس ہوتی ہیں، اب اس کے اوپر انسٹالمنٹس باقی ہیں، نصاب سال پورا ہو گیا، نصاب موجود ہے، تو وہ 6 مہینے کے بعد کی انسٹالمنٹ کا بھی کوئی حساب کیا جائے گا، پھر تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر فوری طور پہ کوئی انسٹالمنٹ وغیرہ دینی ہے یا قرضہ اس طرح کا دیا ہوا ہے، کسی سے لیا ہوا ہے کہ وہ جب چاہے مطالبہ کر سکتا ہے، کسی بھی وقت کر سکتا ہے، تو پھر یہ کیا جاتا ہے کہ اس قرضے کو اس کل مال میں سے مائنس کر کے پھر دیکھا جاتا ہے کہ نصاب باقی رہا یا نہیں رہا۔ اگر باقی رہے گا تو زکوٰۃ بنے گی اور باقی نہیں رہا تو زکوٰۃ نہیں ادا کی جائے گی، کیونکہ نصاب سے کم ہو گیا۔ چاہے آپ قرضہ ادا بھی نہیں کر رہے لیکن آپ نے خالی حساب کرنا ہے، اگر قرض نصاب کو کم کر دیتا ہے تو پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل قرآن پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو اس میں پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ حالت جنابت ہو تو زبان سے قرآن پڑھنا منع ہے، اب چاہے وہ نقش کی صورت میں ہو، کاغذوں پہ لکھا ہو، یا ڈیجیٹل ٹیلی فون وغیرہ سے آپ یہ کسی طرح پڑھ رہے ہیں، وہ منع ہی ہوگا۔ اور اگر آپ کا یہ ہے کہنے کا مطلب کہ جنابت تو نہیں ہے، بے وضو آدمی ہے، وہ چھو سکتا ہے کہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ ہمارے نزدیک یہ اسکرین وغیرہ کو چھونے میں کوئی شرعی طور پر قباحت نہیں ہے، کیونکہ اس پہ کوئی نقش ابھر نہیں آتے کہ آپ کا ہاتھ براہ راست کوئی قرآن کے اوپر لگ رہا ہو۔ اور اس کو منع کرنے میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آفیسز میں ہوتے ہیں، بہت سی جگہوں پر ہوتے ہیں، ٹائم ملتا ہے تو فضولیات میں پڑھنے کے بجائے موبائل نکالا، قرآن نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا یا سمجھنا شروع کر دیا۔ تو اب اگر ان کو منع کر دیا جائے کہ پہلے وضو کریں، وضو کی جگہ نہیں ہے، گندے باتھ روم ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن رکھ دے اور پھر وہ فضولیات میں پڑ جائے، کسی خراب چیز کو دیکھنے لگ جائے، فضول گفتگو میں پڑ جائے۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب یہاں پر اجتہادی مسئلہ ہے اور شرع رعایت کا پہلو بھی نکلتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر موبائل وغیرہ کی اسکرین پر ہاتھ لگائیں گے تو حقیقتاً یہ قرآن پر ہاتھ لگ ہی نہیں رہا، آپ اس کو بالکل ٹچ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔